أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى في مقام آخر: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. تمام قسم کی تعریفات، عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیزان گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی ابتدا ہم کر چکے ہیں. مدینہ میں آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے اہم ترین کام کیے ان کو مختصراً بیان کیا جائے گا. سب سے پہلا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے سلسلے میں قدم اٹھایا. اس سلسلے میں پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کر دی. یہ محض ایک مسجد نہیں تھی، بلکہ مسلمانوں کا اب آئندہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا بھی ایک مرکز تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مسجد کے اندر دنیاوی حکومت، سیاست، جہاد اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم اور تربیت کا بھی انتظام فرمانے کا ارادہ کر چکے تھے. اور اللہ کی عبادت کی جگہ تو تھا ہی، کیونکہ وہ نام ہی سے واقف ہے کہ مسجد. اس سلسلے میں آپ نے اسی زمین کو خریدا جس جگہ پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آ کر بیٹھی. یاد ہے نا، گزشتہ بیان میں بتایا تھا کہ جب مدینہ میں اونٹنی داخل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی لگام چھوڑ دو، یہ وہیں جا کر بیٹھے گی جہاں اللہ اس کو حکم دیں گے. تو جہاں پر جا کر اونٹنی بیٹھی تھی بالکل اسی مقام پر آپ نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا. یہ مسجد 2 یتیم بچوں کی تھی. آپ نے ان سے خریدی، قیمتاً خریدی. یہ زمین تقریباً 100 ہاتھ لمبی اور 100 ہاتھ چوڑی تھی، جس کو کہہ دیا جائے آج کی زبان میں 100 گز لمبی اور 100 گز چوڑی. اس میں ویرانہ تھا، پرانی بوسیدہ کچھ قبریں تھیں. آپ نے زمین کو برابر کروا دیا. درختیں اور کھجوروں کو کٹوا کر ان درختوں کے تنوں سے قبلہ رخ ایک دیوار بنا دی گئی. دیواریں مٹی کی گئی اور کچی اینٹوں سے دیواریں اٹھوائی گئیں. دروازے کے دونوں طرف بازو جو بنائے جاتے ہیں، چوکٹ، وہ پتھر کے تھے. چھت کھجور کی شاخوں کی اور کھجور کے تنوں کی تھی. فرش پر ریت ڈال پتھروں کو چھپا دیا گیا. یہ فرش بھی بن گیا، زمین میں ہموار ہو گئی. مسجد میں 3 دروازے رکھے گئے تھے. اس وقت قبلہ شمال کی طرف بیت المقدس تھا، جہاں مسلمان منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. مدینہ کے شمال میں بیت المقدس تھا. بیت المقدس جانتے ہیں آپ کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ
یروشلم کے پورے شہر کو بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک مسجد بھی ہے جس کو مسجد اقصی کہتے ہیں۔ اس مسجد کا نام بیت المقدس نہیں ہے، وہ مسجد اقصی ہے۔ وہ پورا شہر جو ہے وہ قبلہ تھا، اس کی طرف رخ کر کے مسلمان بھی نماز پڑھتے تھے، اور مسلمانوں سے پہلے جو آسمانی مذاہب کی کتابوں رکھنے والے دین تھے، یہودی اور عیسائی بھی اپنی عبادت جس طریقے سے بھی کرتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کرتے تھے۔ تعمیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مہاجرین اور انصار کے ساتھ پتھروں کو اٹھا اٹھا کر تعمیر میں حصہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری کی، جیسے اینٹوں کو اٹھا اٹھا کر لانا پڑتا ہے تو پتھروں کو اٹھا اٹھا کر لایا کرتے تھے۔ آپ خود اس میں شامل تھے۔ اس وقت مہاجرین اور انصار کی جماعت کے درمیان جوش اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے آپ عربی ترانے پڑھا کرتے تھے، جن میں سے کچھ الفاظ یہ بھی ہیں: اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ کوئی زندگی تو نہیں، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اے اللہ، مہاجرین اور انصار دونوں کو معاف فرما دے۔ ان اشعار کے پڑھنے کا اور ان ترانوں کے پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سستی دور ہو جائے اور ہمت سے، جوش سے سب مل کر اس عمل کے اندر حصہ لیں۔ مسجد کے بازو میں پتھر اور مٹی کے دو حجرے بنائے گئے، مسجد کے بالکل ساتھ ایک طرف مٹی اور پتھر سے دو چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے۔ وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھے۔ اس وقت آپ کے عقد میں دو بیویاں تھیں، حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس لیے دو کمرے مسجد کے ساتھ تعمیر کیے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہو چکا تھا۔ اس کے بارے میں تفصیل سے کہ نکاح اور اس کے بعد حضرت عائشہ کی فضیلت، حضرت عائشہ کے کارنامے، وہ آگے چل کر ایک مستقل موضوع کے اندر انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ یہ یہاں اگر ہم نے وہ بات شروع کر دی تو پھر سارا جمعہ اسی پہ چلا جائے گا۔ آج کے دور میں، ہمارے اس دور کے اندر کچھ جاہل لوگ اور کچھ گمراہ فرقے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑے اعتراضات بھی کرتے ہیں، گستاخیاں بھی کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کا تذکرہ، اور کچھ جاہل لوگ ایسے بھی ہیں جو حضرت عائشہ کی عمر کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ اور اس کا جواب سب کچھ انشاءاللہ ایک الگ موضوع کے اندر بیان کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی دے اور ہمیں توفیق دے اور ہمت دے کہ ہم اس موضوع تک پہنچیں انشاءاللہ۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی تعمیر فرما دی۔ ہمارے لیے اس دور کے اندر اگر ہم یہاں سے کچھ نصیحت لینا چاہیں تو یہی نصیحت مل سکتی ہے کہ مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہے، اس کی تعمیر کے سلسلے میں زمین کو باقاعدہ خریدا جاتا ہے اور جال سازی نہ کی جائے، جھوٹا کام، قبضہ گیری اور بہت سارے جو اس معاشرے کے اندر ہوتے ہیں وہ نہ کیے جائیں، بلکہ اس کے اندر ایمان، خلوص اور امانت کے ساتھ معاملہ اختیار کیا جائے، کیونکہ مسجد کو خریدنے اور اس کو بنانے کے اندر پورے مسلمانوں کا مال صرف ہوتا ہے، تو یہ اللہ کا مال ہوتا ہے۔ یہ مال کون سا کہلاتا ہے؟ اللہ کا مال۔ اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثیں بیان کی کہ جو بندہ اللہ کے مال میں خیانت کرتا ہے تو پھر اس کا انجام دنیا اور آخرت میں کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں سوچ لینا چاہیے۔ ایک بندے کا مال جو ہوتا ہے وہ ایک بندے کا ہی مال کہلاتا ہے کہ ہم نے اسے لیا اور واپسی دینے میں انکار کر دیا یا ہم کھا گئے تو اکیلا ہی قیامت کے دن پکڑے گا۔ لیکن جو مال اللہ ہوتا ہے، اللہ کا مال، اس میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا مفاد بھی وابستہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا مال ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت جب پکڑیں گے قیامت کے دن، آپ کو بھی سمجھ لیں کہ پھر انسان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔
اس لیے ایک ایک روپے اور ایک ایک اینٹ کا بھی مکمل طور پر امانت اور دیانت کے ساتھ اللہ کے مال کو خرچ کرنا اور صرف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کی حکومتوں میں یہ رواج رہا تھا کہ مسلمان خلفاء خود ہی مسجد بنایا کرتے تھے، وہ خود ہی زمین کو مسجد کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے پھر مسلمان عوام الناس خود کوئی کسی جگہ پر زمین بنانے کی کوشش نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ کام مسلمان حکومت کا ہے۔ لیکن جب مسلمان حکومتیں کمزور ہو گئی اور وہ بہت سارے کام دوسرے کرنے لگ گئے تو پھر مسجد بنانے کا ذمہ داری خود مسلمانوں نے اپنے ذمہ لے لی، کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر اچھی جگہ مل جاتی ہے تو ہم وہاں مسجد بنا دیں۔ اس لیے پھر اب یہ ذمہ داری چند مسلمان مل کر انجام دیتے ہیں۔ جب مسجد بن گئی تو پھر مسلمان 5 وقت نماز کے لیے حاضر ہونے لگے، لیکن نماز کے لیے حاضر ہونے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ وقت کا اندازہ لگاتے تھے کہ اب دوپہر ہو گئی ہے، ظہر کا ٹائم ہوگا تو چلے چلتے ہیں۔ اس لیے مسجد میں کوئی پہلے آتا تھا، کوئی بہت دیر سے آتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے باہم مشورہ کیا کہ ہمیں کچھ علامت مقرر کرنی چاہیے، کچھ نشانی مقرر کرنی چاہیے جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ جب باہم مشورہ کیا گیا تو کسی نے کہا کہ عیسائی حضرات، عیسائی اپنی مسجد، اپنے عبادت گاہوں کے اندر بڑے بڑے گھنٹیاں لگاتے ہیں، جس کو وہ ایک مرتبہ بجا دیتے ہیں تو پھر وہ گھنٹی کی آواز دور تک جاتی ہے۔ یہ ان کی علامت ہے کہ اب وہاں پر عبادت شروع ہونے والی ہے۔ یہودی ایک باجا بجاتے تھے، ناقوس ان منہ میں لے کر پھونک مارتے تو بڑی تیز آواز نکلتی تھی، یہ بھی ایک طرح سے گھنٹی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم ایسے نہ کریں کہ ایک آدمی گلی گلی میں اعلان کرے کہ الصلاۃ الجامعۃ، نماز ہونے والی ہے، اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہم نماز پڑھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو قبول کر لیا تو لوگ الصلاۃ الجامعۃ ان کا اعلان کرنے لگے۔ پھر اسی رات ایک صحابی تھے عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا، پوری حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، کہ ایک شخص خواب میں نظر آیا، جا رہا ہے اور اس کے کندھے پہ ناقوس ہے۔ تو عبداللہ بن زید کو یاد آیا کہ آج ہم نے مشورہ کیا تھا کہ ہمیں مسجد میں کچھ اعلان کرنا چاہیے، تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے یہ ناقوس بیچو گے؟ تو اس شخص نے کہا کہ کیوں؟ صحابی نے کہا ہم دراصل نماز کے لیے جمع ہونا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں نماز کے لیے جمع ہونے کا ایک اور اچھا طریقہ بتاتا ہوں۔ تو اس نے پھر یہ اذان کے الفاظ سکھائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پڑھا کرو۔ صحابی نے صبح اٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سچا خواب ہے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ حضرت بلال کو یہ اذان سکھا دو، اور حضرت بلال پھر اونچی آواز میں اذان دیا کریں گے، کیونکہ ان کی آواز بلند بھی ہے اور سریلی بھی ہے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی مرتبہ زندگی کے اندر مسجد نبوی میں اذان دی۔ جب اذان کے الفاظ گونجے تو یہ الفاظ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں گئے تو وہ گھر سے بھاگتے ہوئے آئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہے آج ہی رات مجھے یہ خواب کے اندر اسی طریقے سے اذان سنائی دی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مزید تائید فرما دی ہے۔ پہلے بھی یہ بات سچا خواب تھا، لیکن اب تو 2 بندوں کو خواب آیا ہے تو یہ مزید اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے۔ اس دن کے بعد اذان مسلمانوں کا شعار بن گئی اور الحمدللہ 1400-1500 سال گزر چکے ہیں کہ اذان کے الفاظ دنیا میں
اور سے اور بلند سے بلند اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں آپ کو چاروں طرف اذانیں اور مسجدیں نظر آتی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مسجدیں آپ کو پتہ ہے کہاں پر؟ ہندوستان میں 3 لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہیں، اور وہاں پر بھی اللہ اکبر کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس اذان کو اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس اذان کے تقاضے ہمیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اذان سنو اور اذان کے الفاظ اپنے منہ میں دہرایا کرو، جو مؤذن کہتا ہے وہی الفاظ تم پڑھو، بس حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بجائے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو، دعا مانگو۔ آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس کے لیے میں سفارش کروں گا کہ اللہ اسے جنت عطا فرما۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہاں سے ہمارے لیے جو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں اور ہم مسلمانوں کو جو اہم اہم باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کو ڈائریکٹ حکم نہیں دے سکتے تھے، جس طرح سارے حکم دکھے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، تو اذان کا حکم بھی آ سکتا تھا نا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے کے ذریعے صحابہ کو خواب میں یہ بات دکھائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے خوابوں کو بھی ایک اہمیت دی ہے۔ خواب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو شیطانی خواب ہوتے ہیں، جو شیطان خیالات دل کے اندر ڈالتا ہے اور خوابوں کے اندر وہی سلسلے سامنے آتے ہیں۔ ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو حدیث لفظ ہوتے ہیں، دل کی باتیں، خیالی پڑاؤ، جو بندہ دل میں سوچتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے، بس خوابوں میں وہی باتیں دہرائی چلی جاتی ہیں۔ یہ زیادہ تر ہوتے ہیں دونوں باتیں۔ ایک خواب ہے تیسری قسم، اس کو کہتے ہیں مبشرات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندے کو دکھاتا ہے۔ نیک خواب ایسے مبشرات کے انسان نے دیکھا کہ مثال کے طور پر خواب میں دیکھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، صبح اٹھا تو گھر میں تھا، تو یہ کیا ہے؟ یہ مبشرات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے دل میں خیال ڈالا ہے اور ایک ایسی بات اس کو بتائی ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ طواف کر رہا ہے اور کچھ عرصے کے بعد وہ واقعی طواف کرنے لگا، تو یہ کیا ہے؟ یہ مبشرات ہے، یہ سچا خواب کہ جو دیکھا وہ ویسے ہو گیا۔ یہ کبھی کبھی کسی کو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ اس کو اسلام نے رکھا ہے اور یہ اذان خواب کے اندر آئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلیم کیا اور پھر اس کو مقرر کیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ مبشرات اللہ رب العزت کی طرف سے سچے خواب آتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے بڑا اور اہم ترین کام جو تھا وہ یہ تھا کہ مہاجرین اور انصار صحابہ کے درمیان بھائی چارے اور اخوت کا ماحول بنایا گیا۔ یہ بہت ہی اہم ترین بات ہے، یہ ہمارے لیے اس کے اندر سبق ہی سبق ہے۔ آپ دیکھیں کہ انصار صحابہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے ان کو انصار کہا جاتا تھا۔ انصار کا مطلب ہے مددگار، مدد کرنے والے۔ انصار صحابہ کا کرم اور ان کی خوبی تھی کہ انہوں نے مہاجرین کو اپنے گھر کے اندر جگہ دی، ان کی میزبانی کی، اور اس میزبانی کے سلسلے میں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر میزبانی کیا کرتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کی تصویر بنا کر پیش کی ہے کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، وہ لوگ جو مدینہ کے اندر گھر رکھتے تھے اور جو ایمان لے کر آئے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان مسلمان مہاجرین سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اپنے دلوں کے اندر کبھی خواہش اور لالچ انہوں نے پیدا نہیں کی کہ ان مہاجرین کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر کیوں دیا
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگوں کو دوسروں کے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے اگر ان کا خود بھوک کے اندر بھی کیوں نہ ہو. وہ بھوکے بھی ہوتے تھے لیکن وہ مہاجرین کو ترجیح دیا کرتے تھے. یہ جو بات ہے ایثار دینا دوسرے مسلمان بھائی کو، یہ جذبہ یہ اللہ رب العزت جس مسلمان میں پیدا کر دے اس مسلمان کے بڑے نصیبے ہوتے ہیں. اور صحابہ اکرام میں انصار اور مہاجرین صحابہ کو اللہ رب العزت نے ایسی محبت اور الفت کے اندر ڈال دیا تھا کہ پوری دنیا کے اندر ایسی محبت اور الفت کی کوئی دور دور تک مثال نہیں ملتی. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت اور ایثار کو مہاجرین کے درمیان مواقعات کے ذریعے، اخوت کے ذریعے، بھائی چارے کے ذریعے مزید پکا کر دیا. آپ نے ہر انصاری کو، ایک انصاری کو ایک مہاجر مسلمان کا بھائی قرار دے دیے. ایک انصاری اور ایک مسلمان، دو چار نہیں کیے. ایک گھر میں 5 بندوں کو کہا کہ تم ایک آدمی کو اپنے گھر میں رکھو، ایسا نہیں کیا. 2 بندے بس، ایک انصاری اور ایک مہاجر. اس لیے مشہور ہے کہ 2 از کمپنی 3 از کراؤڈ، کہ جب 2 ہوتے ہیں تو پھر صحیح ایک دوسرے کا حق ادا ہوتا ہے. 2 سے زیادہ 4 5 ہو جائیں تو ہر بندہ کہتا ہے کہ وہ کر لے گا، کرتا کوئی بھی نہیں. جب 2 ہوتے ہیں تو 2 یہی سمجھتے ہیں کہ پھر یا تو میری ذمہ داری ہے یا پھر اس کی ذمہ داری، اور تو کوئی ہے نہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 ایک کل 90 انصاری تھے، کل 90 افراد تھے. آدھے مہاجرین آدھے انصار. آپ نے ان کے درمیان غم گساری اور بھائی چارہ کرا دیا. آپ نے شروع میں تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ دونوں بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، اور مرنے کے بعد ایک دوسرے کے وارث بھی بنیں. بعد میں اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم میں وراثت کی آیتیں نازل فرما دی کہ وارث کون ہوتا ہے، جو سگا بیٹا وہ وارث ہوتا ہے، بس اولاد وارث ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی وارث نہیں ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کو بنایا اور کہا کہ وارث اپنے اپنے ہوتے، لیکن بھائی چارہ ہمیشہ قائم رہا. اللہ اکبر. مہاجرین سے انصار کی محبت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کھجوروں کے باغات پیش کر دیے. انصاریوں کے پاس یہی کچھ تھا کمانے کے لیے کہ وہ کھجوروں کے باغ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کہا کہ مہاجرین کے درمیان آدھے تقسیم فرما دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں کرو تم. پھر انصاری نے کہا کہ کم از کم ہمیں یہ تو خدمت کرنے کا موقع دیں کہ یہ مہاجرین ہمارے ساتھ مل کر باغوں کے اندر محنت مزدوری کریں گے اور ہم کمائی کے اندر ایک دوسرے سے آدھا حصہ کر لیں گے. تو آپ نے منظور فرمایا. حضرت سعد بن ربیع مالدار صحابی تھے. ان کا بھائی عبد الرحمن بن عوف بن گئے، مہاجر تھے. عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر ہی ملے گئے، کہنے لگے میرا مال آدھا تم تقسیم کر دو، آدھا گھر تمہارا آدھا گھر میرا، آدھا مال تمہارا آدھا مال میرا. میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دوں گا، عزت کے بعد تم دوسری بیوی سے نکاح کر لینا. اتنی قربانی پیش کر دی. اور وہ مہاجر بھی مہاجر تھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ جب مل رہا ہے تو آنے دو. اس نے کہا نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ بازار کہاں ہے، بازار کا راستہ کون سا ہے، مجھے یہ بتاؤ. صبح ہوئی، عبد الرحمن بن عوف بازار جاتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کوئی چیز خریدی بیچ دی. شام کو آئے تو کھانے کا سامان بھی ان کے پاس تھا. مطلب وہ خوددار تھے، عزت نفس رکھنے والے تھے. وہ مانگ کر گزار نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہم خود اپنا کاروبار کریں اور اپنی محنت کریں، اپنی مزدوری کریں. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اتنا کما لیا، اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ انہوں نے مدینہ کے اندر شادی بھی کر لی، گھر بھی بنا لیا اپنا. اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعائیں دیا کرتے تھے. ان دعاؤں کے نتیجے میں عبد الرحمن بن عوف بعد میں امیر ترین صحابی بن جاتے ہیں.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں امہات المومنین تھیں، ان کو پورے سال کا خرچہ دیا کرتے تھے، پورے سال کے لاکھوں دینار بھیج دیتے تھے کہ تمہیں کبھی بھی کسی کی طرف سے کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ کیوں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے برکت؟ یہ ان کی اس خودداری کی بنا پر پیدا کی، ان کے اس اتنی بڑی جرأت اور بہادری کی بنا پر پیدا کی۔ بہرکیف اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اخوت اور بھائی چارگی اور یہ محبت کے جذبے یہ عالمی سطح پر پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا ایک اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد بھی تھی۔ اس کے بعد یوں سمجھیں کہ یہ مسلمانوں کی امت کی بنیاد تھی۔ مدینہ کے اندر جو آپ نے یہ قدم اٹھایا کہ یہ بھائی بھائی بنا دیے، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک امت کی لڑی کے اندر پرو دیا۔ آپ سمجھ رہے بات؟ امت کا جو تصور ہے یہ دنیا کے اندر پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ کوئی شخص عربی نہیں، سندھی نہیں، پنجابی، مہاجر، ترکی، ایرانی، افغانی، کوئی تصور اسلام کے اندر اہمیت نہیں رکھتا۔ بس ایک امت مسلمان کا فرد ہونا، یہی سب سے اہم ترین مسلمانوں کا ایک جذبہ ہے، یہ خیال ہے۔ بعد کے اندر ہمیشہ سے پچھلے 1400 سالوں سے یہی مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے رہے۔ مسلمانوں کی طرفیں ہمیشہ رکاوٹوں کے بغیر ہوا کرتی تھی، کوئی ملک نہیں، بس سب مسلمان، اور مسلمان ہے تو پھر یہ ہمارا بھائی ہے، کالا ہے، گورا ہے، جو بھی ہے۔ بعد میں جب یہ جنگ عظیم دوم کے بعد ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا گیا پورے مسلمانوں کو، خلافت ختم کر دی گئی، تو پھر مسلمان اب قوم پرستی کے اندر آ گئے۔ جب قوم پرستی آئی تو پھر مسلمان کمزور ہوتا چلا۔ اب ایک کو پکڑ کے جس کو چاہتے ہیں یہودی، عیسائی، ہندو مار دیتے۔ بھائی یہ تو بنگالی ہے نا، یہ افغانی ہے، یہ ایران کا رہنے والا ہے، یہ فلسطین کا عربی ہے، یہ شام کا ہے، یہ عراق کا ہے۔ یہ امت کا یہ تصور تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کے طور پر پیدا کیا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بینہم، مومن تمام کے تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔ فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، ان بھائیوں میں جو ناراض ہو جائے ایک دوسرے سے، لڑ پڑے، تم ان کے درمیان صلح کرا۔ یہ سگے بھائیوں کے بارے میں بھی یہی فرمان ہے، پڑوسیوں کے بارے میں بھی یہی فرمان ہے۔ کوئی بھی مسلمان اگر ایک دوسرے سے لڑ پڑے، تم کیا کرو، اس جلدی کے اوپر تیل نہ ڈالو، بلکہ ان کے درمیان صلح کراؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان جب اخوت اور بھائی چارہ پیدا کیا تو وہ صحابہ ایک دوسرے کے لیے جان نشاور کرنے والے بن گئے۔ تو اصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ دن یاد کرو تم دشمن تھے ایک دوسرے سے۔ یہی وہ عرب کے لوگ تھے کہ جو ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہوا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جنگ ہوتی تھی، آج ان کو بھائی بھائی بنا دیا گیا۔ اور یہی اخوت کا اور بھائی چارگی کا جذبہ یہ ہے جو ان مسلمانوں کو باہم بچا کر رکھے گا۔ دور بچ جائیں، لوگوں کی دوسروں کی بات ہم کیا کریں؟ صرف پاکستان کو دیکھیں کہ یہ ملک جو ہے کس بنیاد پہ قائم رہ سکتا ہے؟ کیا یہ قوم پرستی پہ قائم رہ سکتا ہے؟ تو پھر یہ کہیں گے کہ جو زیادہ ہے انہی کی طاقت ہے، اور جو کم ہوتے ہیں وہ کہیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر کیوں رہیں، ہم الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے 5 کے ٹکڑے کرنے پڑیں گے، اس میں کشمیری، پنجابی، سندھی، پٹھان اور بلوچوں کو الگ الگ کرنا چاہیے، اردو بولنے والے اور بھی الگ ہو جائیں گے، 6 ملک بنے،
اور اگر یہ اتحاد کے ساتھ رہنا پڑے گا تو ان کے لیے بیچ میں ایک سب کو جوڑنے والی کون سی چیز ہوگی؟ زبان تو ہو نہیں سکتی، رنگ ہو نہیں سکتی، نسل الگ الگ ہے، ایک ہی چیز ہے، وہ ان کا ہے دین اسلام۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومن بھائی بھائی ہیں آپس کے اندر، بس یہی چیز ان کو جوڑنے والی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ان کو جوڑ نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اور بھائی چارگی کے بارے میں بے شمار احادیث بھی بیان فرمائے، جو مختصر میں بیان کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی چارگی اس طریقے سے قائم رہ سکتی ہے کہ تبسموں کا فی وجہ اخیک لک صدقہ، کہ اپنے بھائی مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا، مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ ماں جایا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، کون سی رنگ، کون سی زبان، کون سی نسل کا ہے، مسلمان بھائی ہے، آیا اس کو دیکھ کر صرف تم نے مسکرائے، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، تمام مسلمان دنیا کے اس کونے سے لے کر ایک کونے تک جتنے بھی مسلمان ہیں وہ مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلم، اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے۔ آپ نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کر دے، ضرورت پوری کر دے، کوئی پریشانی اس کی دور کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما دے۔ اور جو اپنے بھائی کی مدد کرواتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ سوچیں، اللہ جس کی مدد کرنے لگ جاتا ہے اس کو دنیا کا کوئی تک نقصان نہیں پہنچاتا۔ آپ نے فرمایا من فرج عن مسلم، جو اپنے مسلمان بھائی سے تکلیف کو دور کرتا ہے، فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے قیامت کے دن کی تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ آپ نے فرمایا من ستر مسلم، جو کسی مسلمان بھائی کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ۔ اور سے سنیں، بہت اہم ترین بات ہے، مسلمان بہنیں اور بھائی سب سنیں، جو اپنے کسی مومن بھائی کی عزت سنبھالتا ہے، اس کی کہیں بے عزتی ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے، اور وہ اس کا دفاع کرتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے دور فرما دیں گے۔ کسی مسلمان کی عزت کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، اس کی توہین نہیں کر رہا، اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی مزید ذلت نہیں کر رہا۔ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ پھر فرمایا کہ المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا، تم صرف مومن مسلمان اور مومن آدمی کو اپنا دوست بناؤ۔ تم اگر ساتھی بنانا چاہتے ہو، دوست بنانا چاہتے ہو تو صرف ایمان والے بھائی کو بناؤ، گناہگار بندے کے قریب نہ بیٹھا کرو۔ آپ نے فرمایا ولا یأکل طعامک الا تقی، تم اگر کسی کو کھانا کھلاؤ تو وہ متقی پرہیزگار بندہ ہونا چاہیے جو تمہارا کھانا کھائے، کیونکہ وہ تمہارا کھانا کھا کر تمہارے لیے دعا گو ہوگا، تمہارے لیے دعا کرے گا۔ حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کسی کو بھائی بناتے ہو تو بھائی بنانے کے 3 طریقے ہیں۔ بڑی پیاری بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان بھائی چارے کے اندر اضافہ کرنا ہے تو اس کے 3 طریقے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان تسلم علیہ، ان تسلم علیہ اذا لقیت، جب کبھی ملو تو السلام علیکم کہا کرو۔ اس سے اسلامی اخوت اور بھائی چارہ پھیلتا ہے۔ وتوسع له المجلس، مسلمان بھائی آئے اس کے لیے مجلس کو کھلا کر دو، اس کو مجلس میں بٹھاؤ۔ وتدعو بأحب اسمائه، اور مسلمان بھائی کے لیے اچھا نام استعمال کرو، جب کبھی اس کا ذکر کرو اچھے نام کے ساتھ اس کو ذکر کرو۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی باتیں ہیں، کیسی یہ ہمارے گھروں کے اندر، ہماری گھروں کے اندر ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیویوں کو سوچنا چاہیے
وہ اپنے ہی رشتہ داروں کا تذکرہ ایسے گندے الفاظ سے کرتی ہیں کہ بچوں پر اثر پڑے کہ ساری دنیا میں اگر کوئی برا ہے تو وہ تمہارا چچا برا ہے، تایا برا ہے، ساری دنیا میں اگر کوئی برا ہے تو پھر وہ تمہارا دادا نانا کسی کی طرف بھی وہ لگا دے۔ یہ اسلامی اخوت اور بھائی چارہ کیا دنیا کے لوگوں کے لیے، یہ اپنے گھر کے رشتہ داروں کے لیے کیا ہم یہ بھائی چارے والی باتیں نہیں پیش کر سکتے؟ تو اگر ہم یہ بھائی چارے، یہ اچھے الفاظ کے ساتھ ذکر کرنا، اچھی ان کی تربیت کرنا اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو بھی اپنی اچھی نسل بنانے کے اندر کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ تمام انبیاء بھائی بھائی ہیں۔ المؤمن اخوۃ اللہ سے الانبیاء اخوۃ، تمام نبی جتنے بھی ہیں سب نبی آپس میں ایک دوسرے کے بولے بھائی بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی مائیں الگ الگ ہیں لیکن ان کا دین ایک ہے۔ تمام نبیوں کا دین ایک ہے، تمام نبی بھائی بھائی ہیں۔ اس کی اگلی بات سنیں، آپ کا اور میرا دل خوش کرنے والی بات ہے، اللہ تعالی ہمیں اس اسلامی بھائی چارے اور امت مسلمان کا فرض بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا امتی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ قبرستان گئے اور آخری دنوں کے اندر گئے، اور آپ نے فرمایا قبرستان میں جا کر السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم دار قوم مومنین، اے مومنو تم پر سلامتی ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انا انشاءاللہ بکم لاحقون، قبروں کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم تم سے جا کر ملیں گے، یعنی دنیا سے ہم نے بھی جانا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وددت انا قد رأینا اخواننا، میرا بڑا دل کرتا ہے، مجھے بڑی چاہت ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ سوچیں کسے کہا اپنے بھائی؟ آپ نے فرمایا میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ سکوں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، ہم یہاں کھڑے ہیں آپ کے اوپر جان قربان کر۔ آپ نے فرمایا کہ انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو۔ بھائی سے بھی بڑا درجہ ہے صحابی کا۔ لیکن آپ نے فرمایا وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، بھائی میرے وہ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، بعد میں آئیں گے اور پھر وہ امت کا حصہ بنیں گے، مسلمان ہوں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ان بھائیوں کو قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ آپ اپنے بھائیوں کو کیسے پہچانیں گے قیامت کے دن؟ ہم تو آپ کو جانتے ہیں، آپ ہمیں تو پہچان لیں گے، لیکن ان بھائیوں کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں پہچانیں گے؟ تم بتاؤ، ہزاروں گھوڑے کھڑے ہوں، کالے رنگ کے ہوں، ان میں ایک گھوڑا سفید منہ سفید ہاتھ پاؤں کا ہو تو کیا اس کا مالک اسے پہچانتا نہیں؟ پہچانے گا۔ آپ نے فرمایا اسی طریقے سے میں اپنے مسلمان بھائیوں کو پہچان لوں گا، غرم محجلین من الوضو، وضو کے نشانات ان کے چمک رہے ہوں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ وضو کیجئے، 5 وقت کی نماز پڑھیے، امت محمدیہ کا فرد ہونے کا فخر کیجئے، اپنے مسلمان بچوں کو بھی وضو کرا کے نماز پڑھا کے اس اسلامی بھائی چارے اور حکومت کی لڑی کے اندر پروئیے اور کہیے کہ اے اللہ کل قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے انتظار